آپ کی زندگی لگ جانی ہے، آپ اس انتظار میں رہیں گے کہ ہمارے جو ہے نا اکاؤنٹ میں پیسے آنے والے ہیں، واہ بھائی واہ، میں امیر ہو ہی نہیں سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں عاقب سدھو آفیشیل یوٹیوب چینل، اور میں ہوں عاقب سدھو۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ کی جیب میں اس وقت کوئی سا بھی نوٹ ہے تو اسے نکالیے اور اس کے پیچھے دیکھیے، آپ کو چھوٹے سے دائرے میں لکھا ہوا دکھائی دے گا، حصول رزق حلال عبادت ہے۔ یعنی کہ وہ تمام توانائیاں اور طاقتیں جو آپ حصول رزق کے لیے اور حلال رزق کے لیے لگاتے ہیں، ان سب کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عبادت کا اجر دیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ فیس بک یا کوئی بھی سوشل میڈیا ایپ کھولتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا سکرول کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اپلیکیشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں، کچھ ایڈز آنا شروع ہو جاتے ہیں جن کے اندر آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ گیمز کھیل کر پیسے کمائیے، آپ یہ گیم کھیلیے، آپ کو پیسے ملیں گے، آپ یہ پیسے ایزی پیسہ میں وڈرا کر پائیں گے، آپ یہ پیسے جیز کیش سے نکال پائیں گے۔ کوئی ایسے ہیں جہاں پہ بینک کا آپشن بھی دیا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو گھما پھرا کے پیسے اور پیسے کی طرف لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے وہاں سے اگر کچھ کوئی ان کے کہنے پر کوئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر بھی لی، اسپلٹ اسکرین میں نے ایک ویڈیو چلائی ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھیے۔ اس کے اندر 2-3 ایسی اپلیکیشنز ہیں، ایسی ویڈیوز ہیں بلکہ، جس کے اندر وہ ان اپلیکیشنز یا ان گیمز کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں، تاکہ تھوڑا سا انسان کو دیکھ کے دل میں لالچ پیدا ہو جائے اور اس کو محسوس ہو کہ یار ایک دفعہ کر کے تو دیکھوں ہوتا کیا ہے۔ کیونکہ نئی نسل ہے، ہر چیز کا ٹرائی کرنا ضروری سمجھتی ہے، اور نئی نسل کو سوشل میڈیا سے دور رکھنا بھی بہت مشکل کام ہے، کیونکہ افراتفری اتنی ہے کہ آپ کمائیں گے یا ان پر نظر رکھیں گے، اور اگر ان کو کسی ایسی چیز کی لت لگ گئی تو آپ ان کو اس سے دور بھی نہ کر پائیں گے۔ جتنی میں نے تحقیق کی ہے، جتنا میں نے ان کو کھنگالا ہے، مجھے جو اس میں سے پتہ چلا ہے، جتنا میں نے ان کو کھوجنے کی کوشش کی ہے ان ایپس کو، اور جتنا میں نے ان کے اوپر خام خواہ تحقیق کے طور پر وقت ضائع کیا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ ان کی کوئی حقیقت ہے بھی یا یہ بس ایسے ہی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہے، تو یہ ساری کی ساری فیک ہے، اس سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ وہ آپ کو کیا کرتے ہیں، آپ کو شروع میں ایک انٹرفیس دکھاتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ یہ والا گیم کھیلیے، اس طریقے سے کھیلیے، بڑے آسان سے، اتنے آسان کہ ہمارا 2-3 سال 4 سال کا بچہ جو مطلب موبائل کو پکڑنا ہی جانتا ہو، ہاتھ بھی مارنا جانتا ہو، تو وہ بھی کھیل جائے اس طرح کا۔ اور کچھ ایسے اسکریچ کارڈ وغیرہ کچھ اس طرح کے کہ آپ جو ہے نا اس کو کھیلیں گے اور اس کے اوپر آپ جو پیسے کمائیں گے، وہ آپ کو آپ کی ایزی پیسہ جیز کیش میں، آپ کے بینک میں، بینک الفلاح کا بھی کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آئے گا، اور نیشنل بینک کا بھی کہیں نہ کہیں نظر آئے گا، یہ آپ کو جو ہے نا عطا کر دیے جائیں گے۔ بھائی پاکستان کا کوئی سا بھی بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی کسی غیر ملک میں چلتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جیز کیش ایزی پیسہ تو بالکل بھی ڈائریکٹلی تو کہیں بھی نہیں۔ اگر کسی نے کوئی جگاڑ لگایا ہو، کوئی 2 نمبری کی ہو، تو اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ڈائریکٹلی تو یہ کہیں بھی کام نہیں کرتے۔ ود ان پاکستان ان کی سروسز ہیں، ود ان پاکستان انہوں نے بہت آسانی پیدا کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو لوگ ان کو غلط کاموں کے لیے یوز کر رہے ہیں، ان لوگوں کو تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے، تھوڑا سا ان کو سوچنا چاہیے۔ تو یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ لوگوں کو ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ وہ فیک گیمز بنا کے جو ہے نا وہ ہمیں دے رہے ہیں، ہمارے بچوں کو کھیلنے کے لیے بول رہے ہیں؟ گیم ہی تو ہے، فیک بھی ہے تو کیا ہوا، کیا پتا اس میں سے کچھ نکل آئے۔ اس طرح کے خیالات ہمارے دماغوں میں چلتے رہتے ہوں گے۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو مجھے سمجھ میں آیا، اگر آپ کو کچھ اور سمجھ میں آیا ہو تو پلیز کمنٹ کر کے بتائیے گا، کہ اس کے علاوہ اگر کوئی اور پہلو ہو جو میں نے نہیں کھوج پایا یا مجھے نہیں سمجھ آیا یا میرے وہم و گمان سے نہیں گزرا، تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ مجھے جو سمجھ میں آیا، کیونکہ پاکستان میں بے روزگاری کی شرح بہت زیادہ ہے، پڑھے لکھے لوگ بہت زیادہ بے روزگاری کا شکار ہیں اور حالات کچھ بہتر نہیں ہیں، تو کچھ ہمت والے لوگ ہیں، کچھ لڑکے لڑکیاں پاکستان کے جو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ کام کرتے ہیں، اپ ورک ہو گیا، فائبر ہو گیا، یا اس طرح کے جو کام ہیں وہ کرتے ہیں، انٹرنیشنل کلائنٹس کے لیے کام کرتے ہیں، اور وہاں سے ان کو جو پیسے ملتے ہیں ان کو ڈفرینٹ ویز ہوتے ہیں۔ کچھ پہلے ان کو کوئی 4-5-6 قسم کے اکاؤنٹس بنانے پڑتے ہیں کسی ویب سائٹ پہ، کسی نیٹ ورک پہ، پھر وہ کرتے بڑی مشکل سے پاکستان میں ملتے ہیں، لیکن پیسے ان کو مل جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آن لائن کام کرنا بہت آسان ہے، بہت مشکل کام ہے آن لائن کلائنٹ پکڑنا، کلائنٹ کو کنونس کرنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو کنونس کر جاتے ہیں، وہ ماہر لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے ہنر دیا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کلائنٹ ہاتھ سے نکل بھی جاتا ہے، پھر ان کا دن رات ایک کرنا، کام کر کے دینا، ان کو سیٹسفائی کرنا اپنے کام سے، پھر اس کام کے ذریعے پیسے جو ملنے ہیں ان پیسوں سے جو ہے وہ
اپنا سسٹم چلاتے ہیں سارا، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑی محنت کرتے ہیں اور قابل تحسین لوگ ہیں، کم از کم ان لوگوں سے تو بہت اچھے ہیں جو لوگوں کی جیب لوٹ لیتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا کہ ان لوگوں کو جو ہے نا، یہ جو ہمارے انٹرنیشنل لیول پہ جو ہمارے آن لائن کام کرنے والے بچے بچیاں ہیں، ان کا دماغ ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ اس طرح کی گیمز ڈالی جاتی ہیں، تاکہ وہاں جو یہ کام کر کے پیسے کما رہے ہیں ان کو ایسا لگے کہ گیمز کھیل کے یا ویڈیوز دیکھ کے پیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ بھائی کون کھیلنے کے پیسے دیتا ہے؟ اگر آپ نے ویسے ہی تھوڑی سی تصدیق کرنی ہو، تھوڑی سی آپ کا دل کرے کہ نہیں یار تھوڑی سی کر کے دیکھ لوں کیا پتا، تو ایک گیم ہے ڈائس مرچ، بہت ساری ہیں۔ ڈائس مرچ کے اوپر میں نے تھوڑا سا ایسے ہی خام خواہ ٹائم ضائع کر کے دیکھا تھا، تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ کہ یہ آپ کو جو ہے نا بڑی جلدی ایک فریم ورک دے گا، یہ کر لیجئے، وہ کر لیجئے، ایسے کر لیجئے، ویسے کر لیجئے، اتنے سارے آپ نے وہ مبارک ہو آپ کو، آپ نے ڈالر کما لیے ہیں، یہ اتنے دن میں آپ سے ایزی پیسہ نمبر مانگے گا، آپ کا جی میل وغیرہ مانگے گا، اس طرح کی چیزیں، اور آپ کو بتائے گا کہ جناب آپ کے آگے 300 اتنے لوگ لگے ہوئے ہیں، 4000 لوگ آپ کے سامنے لائن میں ہیں، اس کے بعد آپ کا نمبر آئے گا۔ وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، آپ کی زندگی لگ جانی ہے، آپ اس انتظار میں رہیں گے کہ ہمارے جو ہے نا اکاؤنٹ میں پیسے آنے والے ہیں۔ واہ بھائی واہ، میں امیر ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے ایک دوست نے بتایا تھا، مجھے پتا تھا کہ یہ فیک ہے، بٹ اسٹل آپ سے بات کرنی ہے، آپ کو بتانا ہے، تو کوشش تو یہی ہوگی کہ کوئی جینون چیز ہو تو اس کے اوپر بات کی جائے، تحقیق ہو، کم سے کم پتہ تو ہو کہ ہے کیا۔ تو مجھے تو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ جو ہمارے انٹرنیشنل لیول پر کام کرنے والے بچے ہیں، آن لائن کام کرنے والے، آن لائن پروجیکٹس پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو بھڑکانے کے لیے۔ پھر اس کے اندر ایک اور پہلو میں آپ کو بتاتا چلوں، کچھ گیمز ایسی ہیں جن سے لوگ پیسہ کما رہے ہیں، اس بات پہ شک نہیں ہے۔ آپ بولیں گے پہلے آپ نے کہا کہ یہ سب کچھ فیک ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں پیسے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیسے پیسے کما رہے ہیں۔ وہ کما رہے ہیں سٹا لگا کر، وہ کما رہے ہیں جوا کھیل کے۔ انٹرنیشنل لیول پہ کیرم اور 3 پتی اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، وہ کچھ گیمز ڈیزائن کی گئی ہیں جس میں ہم آپ کو پیسے دے دیں گے، لیکن وہ پیسے ہمیں نہیں دیں گے۔ وہ انہوں نے پاکستان سے بدقسمتی سے، بہت شرمندگی کے ساتھ مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے آپ سے، کہ انہوں نے پاکستان سے، ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں، ہمارے پاکستان کے اندر سے کچھ ایسے ہمارے اسلام کے بھائی ہیں، ہمارے کلمے کے بھائی ہیں، جنہوں کو انہوں نے اس بات پہ اس کام کے لیے جو ہے نا ہائر کیا ہوا ہے، کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہمیں اس بات کی ترغیب دیتے ہیں، دیکھو میں نے یہاں سے اتنے $1000 کما لیے، دیکھو میرے ابھی اتنے پڑے ہیں، میں آپ کو وڈرا کر کے دکھاؤں گا، میں آپ کو نکال کے دکھاؤں گا، نکال کے بھی دکھائیں گے، وڈرا بھی کر کے دکھائیں گے، آپ کو پیسے لگانے کے طریقے بھی بتائیں گے، کئی طریقے سے پیسہ لگایا جاتا ہے، پیسہ لگائیے تاکہ آپ سیکھیں۔ لیکن میرا بھائی آپ کو بولیں گے جی آپ اتنے پیسے جمع کروا دیجئے، اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آپ ٹرانسفر کیجئے، اس کے اوپر بیٹ لگے گی، تو انگریزی میں بیٹ جوئے کو ہی بولتے ہیں، سٹے کو ہی بولتے ہیں۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جو یہ کہے کہ ٹھیک ہے جی میں جوئے یا سٹے سے کما کر اپنے بچوں کو کھلاؤں گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی آپ سے کہہ دے، اگر آپ سے کیا ہو بھائی جوا کھیلتے ہیں، اگر آپ کا اس سے اچھا تعلق نہیں ہو سکتا، آپ اس کے کان کے نیچے رکھیں، تو میں شرم نہیں آتی؟ میں اپنے بچوں میں بیٹھا ہوں تو میرے بچوں کے سامنے مجھے جوا کھیلنے کا بول رہے ہو؟ برداشت نہیں کرتے، تو ہم برداشت کر نہیں سکتے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تقاضا ہے ہمارے ایمان کا کہ ہم یہ چیز برداشت کر نہیں سکتے۔ تو کیا کیا جاتا ہے، جو چیزیں ڈائریکٹلی آپ کو اپروچ نہیں کی جا سکتی ہیں، جو چیزیں ڈائریکٹلی آپ نہیں مانیں گے، گھما پھرا کے لالچ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ ان چیزوں سے بچیے، اپنے بچوں کو بھی بچائیے، اپنی نسل کا دھیان رکھیے۔ یہ جوا جو ہے نا، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ میں نے کہیں پہ، اب وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اگر میں نے یہ فلاں کام کیا آپ کی نظر میں غلط ہے تو میں اس میں سے اتنا حصہ جو ہے نا غریبوں کو بھی تو دیتا ہی ہوں، اتنا حصہ زکوٰۃ میں بھی تو، خیرات میں بھی تو لگا ہی رہا ہوں، اتنا حصہ فطرانے میں بھی تو لگا ہی رہا ہوں۔ تو میرا بھائی اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص بینک لوٹ لے اور وہاں سے پیسہ لائے، تھوڑا سا پیسہ غریبوں میں بانٹ دے، باقی خود رکھ لے، تو کیا گناہ معاف ہو جائے گا؟ ذریعہ معاش کیا ہے، سورس آف انکم کیا ہے، آیا کہاں سے، یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو فیک گیمز آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، ویڈیوز رکھی جاتی ہیں، یہ سب آپ کا دھیان بھٹکانے کے لیے، آپ کو سیدھے راستے سے اتار کے ٹیڑھے راستے پر، الٹے راستے پر لگانے کے لیے یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔ اپنے بچوں کا خیال رکھیے، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ یہ اسکیمز ہیں، یہ آپ کو پھنسا دیں گے، یہ ایسی دلدل میں پھنسائیں گے جس سے آپ کبھی نکل نہیں پائیں گے، یہ سب فیک ہے۔ اپنا وقت ضائع نہ کیجیے، اپنے بچوں کا دھیان رکھیے، اپنے وقت کا خیال رکھیے، اپنی زندگی اچھے سے گزاریے۔ ملاقات بشرط زندگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔